پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی پارٹی کے چیئرمین کے اوپر، پاکستان کے سابقہ وزیر اعظم کے اوپر آپ سینچری بنا دیں جھوٹے کیسز کی مقدمات، جہاں پہ ہزاروں کارکن پہ چھاپے پڑ رہے ہوں، جہاں پر لوگ اغوا کر لیے جائیں، مقدمہ بھی نہ درج ہو اور 4-4 5-5 دن یہ نہ پتہ چلے کہ کون اٹھا کے لے گیا اور کیوں اٹھا کے لے گیا ہے، جہاں پر گھر پر چھاپا پڑے اور گھر پہ جس کے لیے چھاپا ڈال رہے ہیں وہ نہ نظر آئے، تو اس کی جگہ اس کے بیٹے کو اٹھا لیا جائے، اس کے والد کو اٹھا لیا جائے، ان کے ملازمین کو اٹھا لیا جائے، تشدد کیا جائے، وہاں پر ہمیں ایک آزادانہ صاف شفاف الیکشن کا ماحول نظر نہیں آ رہا۔ جو الیکشن کمیشن آف آرڈر کے ذریعے الیکشن ڈیلے کیا تھا، ملک بھر میں ایک آئینی بحران پیدا کر دیا تھا، اس کے اگینسٹ ہم نے پٹیشن فائل کی جو ہفتے کو فائل کی گئی تھی، اور چونکہ یہ بڑا کروشل ایشو تھا، اس کو مد نظر اس کو دیکھتے ہوئے سپریم کورٹ آف پاکستان نے آج ایک 5 ممبر بینچ جو چیف جسٹس صاحب ہیڈ کر رہے ہیں اس میں فکس کر دیا، جس کی ابھی سماعت ہوئی ہے۔ ہم نے موقف یہ اختیار کیا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس آئین میں اور کسی قانون میں یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ الیکشن کو ڈیلے کر سکیں، بلکہ جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کی فیصلہ ہے یہ نہ صرف آئین کے خلاف ہے، بلکہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو آئین کی تشریح کی تھی اور ججمنٹ دی تھی، جس میں کہا تھا کہ الیکشن کو 90 دن کے اندر اندر ہونا ہی ہے، اس کی بھی خلاف ورزی ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے پریزیڈنٹ صاحب نے جب سپریم کورٹ کے آرڈر کو امپلیمنٹ کر دیا تو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے بھی اس آرڈر کو مان کے شیڈیول بھی اناؤنس کر دیا الیکشن کا، لیکن پھر پتہ نہیں کس پریشر سے اور کس قانون کو استعمال کرتے ہوئے اس شیڈیول کو کینسل کر کے الیکشن کی ڈیٹ اکتوبر میں اناؤنس کر دی۔ سپریم کورٹ نے آج یہ بحث سننے کے بعد، مختصر بحث سننے کے بعد، الیکشن کمیشن آف پاکستان کو اور فیڈرل حکومت کو اور پروونشل حکومت کو اور گورنر KPK کو، پنجاب کی کیئر ٹیکر گورنمنٹ کو، KPK کی کیئر ٹیکر گورنمنٹ کو، ان سب کو نوٹسز دیے ہیں۔ اٹارنی جنرل صاحب جو تھے، ڈپٹی اٹارنی جنرل صاحب، وہ بھی پیش ہوئے تھے، ان کو بھی نوٹس دیا ہے، اور کل کی 11:30 بجے کی کیس فکس کیا ہے سماعت کے لیے مزید۔ کل انشاءاللہ اس پہ بھرپور بحث ہوگی، اور امید یہی ہے کہ جس طرح پچھلی بار آپ کو یاد ہے جب ہم نے چیلنج کیا تھا الیکشن کی، جب ڈیٹس نہیں دے رہے تھے تو عدالت نے 1 ہفتے کے اندر اندر سارے کیس کی پوری طرح بحث سننے کے بعد فیصلہ کر دیا تھا، اور وہ امپلیمنٹ بھی ہو گیا تھا۔ امید یہ ہے کہ یہ جو سیاسی اور آئینی بحران ہے اس کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے 1 ہفتے کے اندر اندر انشاءاللہ اس کی سماعت ہوگی، اور کوئی نہ کوئی فیصلہ آئے گا جس کو کم از کم جہاں تک PTI کا تعلق ہے وہ تو منوان اس کو تسلیم کریں گے۔ اس کے ساتھ عدالت نے یہ بھی کہا ہے، اور یہ سب پارٹیز کو، سب فریقین کو یہ انسٹرکشنز دیے ہیں کہ آپ یہ کمٹمنٹ لے کے آئیں کہ آپ الیکشنز جو ہیں اس کو فری اینڈ فیئر کس طرح بنا سکتے ہیں، کیا کیا اقدامات لیں گے کہ الیکشنز جو ہیں وہ بالکل فری اینڈ فیئر جو اس کے تحت کنڈکٹ ہو سکے۔ شکریہ۔ چیف جسٹس صاحب نے بالکل صحیح مشاہدہ کیا کہ آئین کے اندر تو یہ بالکل لکھا ہوا ہے کہ الیکشن ہونے ہیں، وقت پہ ہونے ہیں، اور اس کے بغیر ہمارا جمہوری نظام ہی نہیں چل سکتا، لیکن وہ الیکشن جو ہونے وہ ایک ماحول کے اندر ہونے ہیں، اور ان کے صاف شفاف اور فری ہونے کا ایک ماحول بھی نظر آنا چاہیے، اور جو اس وقت ماحول نظر آ رہا ہے وہ ماحول جو ہے وہ ایک فری فیئر الیکشن کا نہیں نظر آ رہا۔ یہ چیف جسٹس صاحب کے الفاظ تھے۔ اس کے بعد اب میں اس کی آگے تشریح کر رہا ہوں، اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم بالکل ان سے اس بات کے اتفاق کرتے ہیں کہ جہاں پر پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی پارٹی کے چیئرمین کے اوپر، پاکستان کے سابقہ وزیر اعظم کے اوپر آپ سینچری بنا دیں جھوٹے کیسز کی مقدمات کی، جہاں پہ ہزاروں کارکن پہ چھاپے پڑ رہے ہوں، جہاں پر لوگ اغوا کر لیے جائیں، مقدمہ بھی نہ درج ہو اور 4-4 5-5 دن یہ نہ پتہ چلے کہ کون اٹھا کے لے گیا اور کیوں اٹھا کے لے گیا ہے، جہاں پر گھر پر چھاپا پڑے اور گھر پہ جس کے لیے چھاپا ڈال رہے ہیں وہ نہ نظر آئے، تو اس کی جگہ اس کے بیٹے کو اٹھا لیا جائے، اس کے والد کو اٹھا لیا جائے، ان کے ملازمین کو اٹھا لیا جائے، تشدد کیا جائے،
वहाँ पर हमें एक आज़ादाना साफ शफाफ इलेक्शन का माहौल नज़र नहीं आ रहा, और इसलिए मेरे ख्याल में उन्होंने तमाम पार्टी से जो कमिटमेंट मांगी है, उन्होंने कहा है बड़ी दो टोक कमिटमेंट चाहिए अदालत को कि ऐसा माहौल भी फराहम करना होगा कि जिसके अंदर एक आज़ाद शफाफ इलेक्शन होता हुआ नज़र आए। तो हम इसकी भरपूर तायद करते हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब भी मौजूद थे, वाइस चेयरमैन साहब, मैं भी वहाँ पे मौजूद था, चेयरमैन साहब के साथ भी हम कंसल्ट कर देंगे, और तहरीक इंसाफ की तरफ से पूरी तरीके से ज़ाहिर है यकीन दहानी कराई जाएगी कि जो अमल हमारे हिस्से में आते हैं इस माहौल को ठीक रखने के लिए और साफ शफाफ इलेक्शन के लिए तहरीक इंसाफ पूरी करेगी। और हमें यकीन है कि कोर्ट की हिदायत से हुकूमत भी फिर इन जो कंडीशंस हैं उसके ऊपर अमल दरामद करने की पाबंद होगी। जो कि अली ज़फ़र साहब ने कहा है, आप जो कि अली ज़फ़र साहब ने कहा है, मैं उसकी तायीद कर रहा हूँ। जो कि असद उमर साहब ने कहा है, उसको दोहराए बग़ैर मैं तायीद करते हुए सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि ये जो हमारी पिटिशन है इसकी अहमियत से कोई इनकार नहीं कर सकता। ये डिफाइनिंग मोमेंट है और पूरी पाकिस्तान की आवाम की नज़रें आज इस केस पर लगी हैं। तयन होना है कि मुल्क ने किस सिमत आगे बढ़ना है। हमने जमहूरी कदरों को बढ़ाना है या खुदा न खास्ता हम डेमोक्रेसी को डीरेल करने पर तुले हुए हैं, और इस पर सबकी जिम्मेदारी आयद होती है, जिसमें सियासी जमातें भी हैं और क़यादतें भी हैं, उनको जिम्मेदार ठहराया गया है। पाकिस्तान के लोग चाहते हैं कि पाकिस्तान की सियासी क़यादत तदब्बर का मुजाहरा करे, आइन का जो तक़द्दुस है उसका एहतराम करे, और जिसे चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि लेटर एंड स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो किया जाए। इंशाअल्लाह तहरीक इंसाफ एक ऐसी जमात है जिसके असूलों में रूल ऑफ लॉ एक बुनियादी हैसियत रखता है, और इंशाअल्लाह हम पूरी मामलत भी करेंगे, फैसिलिटेट करेंगे और उस लेटर ऑन स्पिरिट को फॉलो करेंगे जो चीफ जस्टिस साहब ने कहा है, ताकि आवाम को बेहतर गवर्नेंस मिल सके और मुल्क जिस दलदल में धंसा हुआ है उससे मुल्क को आज़ाद करवाया जाए, और पाकिस्तान को हकीकी आज़ादी की तरफ, जो हमारा ख्वाब था, जिसकी बुनियाद पर हमारे बड़ों ने इस मुल्क को 23 मार्च 1940 में अपनी करारदाद के ज़रिए आज़ाद करवाया, और जिसका अयादा हमने 25 मार्च को मीनार पाकिस्तान के सब्ज़ाज़ार में एक मरतबा फिर उसको रीइटरेट किया, उन मकासद को जो करारदाद पाकिस्तान के मकासद थे, जो हमारे आबा व अजदाद का फ़ैसला था, उसको हमने रीइटरेट किया। तो शुक्रिया।